مجھ سے ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے. شہر کے بڑے تاجر مجھ سے خفا ہوتے ہیں تو ہوتے رہے. میرے خطے میں مذہبی ادارہ دار میری دعوت سے ان کے ماتھے پہ تیوری چڑھاتے ہیں تو چڑھاتے رہے ہیں. ایک داعی توحید و سنت کو مخلوق کی رضاؤں اور مخلوق کی ناراضگیوں کی پرواہ نہیں کرنی ہوتی، اسے پرواہ کرنی ہوتی ہے اپنے رب کی رضاؤں کی. جب وہ اپنے رب کی رضاؤں کی پرواہ کرتا ہے، چونکہ آج اختتام بخاری بھی ہے اور اختتام دورہ تفسیر قرآن ہے، تو آپ داعی بن کے جا رہے ہیں. ایک داعی کو اپنی دعوت کو حماقتوں سے دور رکھنا ہوتا ہے. ایک داعی کو اپنی دعوت کو بددیانتی سے بچانا ہوتا ہے. ایک داعی کو اپنی دعوت کو فساد سے بچانا ہوتا ہے. ایک داعی کو اپنی دعوت کو الحاد سے بچانا ہوتا ہے. ایک داعی کو اپنی دعوت کو دنیا کی طلب سے بچانا ہوتا ہے. ایک داعی کو اپنی دعوت کو دنیاوی مال کے طمع اور حرص سے بچانا ہوتا ہے، اور اپنی دعوت کو موضوع کہانیوں سے بچانا ہوتا ہے. ایک داعی کو اپنی دعوت کو مذہبی داستانوں سے بچانا ہوتا ہے، اور ایک داعی کو اپنی دعوت کو قرآنی دلائل کی حکمت سے سجانا ہوتا ہے. جب وہ قرآنی دلائل کی حکمت سے مزین دعوت کو لے کر میدان میں اترتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں اس کے شامل حال ہو جاتی ہیں. کوئی بڑے سے بڑا معاند اس کا بال بھی بیکھا نہیں کر سکتا، اور وہ اپنی دعوت کے سفر میں آگے سے آگے راہ وفا میں بڑھتا جا اور قرب کے زینے چڑھتا جا، اور ہر دم ذکر و فکر سے کہتا جا لا الہ. اس لیے آگے بڑھنا ہوتا ہے. اور وہ موسموں کی سختیوں کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنائیت اور بیگانگی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ نذرانوں اور بے توجہیوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، وہ ملامتوں اور چاپلوسیوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، وہ نعروں اور ٹانگیں کھینچنے والوں کی، نعرے مارنے والوں اور ٹانگیں کھینچنے والوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. وہ ہر دم پرواہ کرتا ہے تو اپنے رب کی رضاؤں کی پرواہ کرتا ہے.
اور جب وہ اپنے رب کی رضاؤں کی پرواہ کرنے لگتا ہے تو میرا رب بھی ہر لحظہ اس دائی کی پرواہ کرنے لگتا ہے۔ اس کائنات کے سب سے بڑے دائی ہیں جناب محبوب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا مقام و مرتبہ کس انسان سے پوشیدہ ہے؟ آپ تو اس کائنات انسانی کے وہ انسان ہیں جن کی انسانیت نے انسانیت کو کمال بخشا ہے، جن کے جمال سے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی انسانی بستی کو ضیاء ملی ہے۔ آپ تو وہ ہستی ہیں جن کی تلاش میں رب کی رضائیں مکے کی گلیوں میں گھومتی پھرتی ہیں۔ آپ تو وہ دائی ہیں جن کی تلاش میں رب کی رحمتیں رہتی ہیں۔ آپ حجرے میں ہوں تو رب کی رحمتیں آپ کو تلاشتی ہیں، آپ سفر میں ہوں تو رب کی رحمتیں آپ کی متلاشی ہوتی ہیں، آپ حضر میں ہوں تو رب کی رحمتیں آپ کی متلاشی ہوتی ہیں، آپ مجاہد ہوں تو رب کی رحمتیں آپ کی متلاشی ہوتی ہیں، آپ صحابہ کی محفل میں ہوں تو رب کی رحمتیں آپ کی متلاشی ہوتی ہیں۔ آپ کا لیل و نہار رب کی رحمتوں سے عبارت ہے۔ اتنی رحمتوں سے لبریز ہستی والا جب اللہ اس پیغمبر کو اس کے دعوت کے منصب کو اجاگر کرتے ہیں تو اسے اس بات کی تلقین کی جاتی ہے، ادعو الی سبیل ربک، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اتنے عظیم الشان دائی اور انہیں اس بات کا تقاضا اللہ کی توحید کی معرفت دینے والا دائی، توحید کا دائی، اس کی دعوت حکمت سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں بغیر کسی ہی جان کے اور بغیر کسی تأمل کے یہ بات کہہ کر آگے گزروں گا کہ حکمت کا معنی ہے علم القرآن۔ حکمت کا معنی کیا ہے؟ علم القرآن۔ حق چھپانا حکمت نہیں، مخالفین توحید و سنت سے باہیں ملانا حکمت نہیں، غیر اللہ کے پجاریوں کو اپنی گود میں کھلانا یہ حکمت نہیں، سود کے کاروبار کرنے والوں کو اپنا مصاحب بنانا یہ حکمت نہیں، اور اپنے خطے کے بہت بڑے بڑے قبروں کے مجاوروں کو عزت و توقیر دینا یہ حکمت نہیں، یہ ظلمت ہے، اور یہ قرآن و سنت کی روشنی سے محرومی کی علامت ہے۔ حکمت یہ ہے کہ جب دائی کو بحیثیت دائی اپنی دعوت کا فریضہ ادا کرنا ہے تو اسے ان تمام رشتوں کے تصادم سے بے نیاز ہو کر قرآن کی دعوت کو پھیلاتے جانا ہے، قرآن سناتے جانا ہے۔ اور قاری اشرف صاحب مرحوم، اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، وہ اپنی سرائکی کے لہجے میں پڑھا کرتے تھے، کوئی راضی یا ناراض ہے جی،
منو نہ دی سر آندی ہوندی تھے میں وہ سر بھی لاندا کوئی راضی یا بولیے سارے کوئی راضی یا میں آج یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے یہ توحیدی شیر اب میدان عمل میں اترنے جا رہے ہیں تو کوئی راضی یا ناراض پر وہ نہ کہہ دی کرنی ہے اسا حمد خدا دی کرنی ہے اوئی در تو جھولی بھرنی ہے جی سبحان اللہ کہیے ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ جی حکمت سے مسجع مزین یعنی دلائل و براہین قاطعہ جو قرآن نے بیان کیے ہیں رد شرک اور بدعت کے لیے ان سے اپنی دعوت کو سجانا ہے اور آگے سے آگے بڑھتے جانا ہے اور جن کو میں اللہ یہ علم دیتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی جن کو میں دیتا ہوں ان کو میں اللہ ظلمتیں مٹانے کا ڈھنگ بھی دے دیتا ہوں انہیں میں اندھیرے مٹانے کا سلیقہ دے دیتا ہوں اور وہ بڑی سلیقہ مندی سے آگے بڑھتے ہوئے دعوت حق کا اہتمام کرتے ہی چلے جاتے ہیں سبحان اللہ پیغمبروں کا وجود ہر زمانے میں اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا اظہار ہوتا ہے اور جب پیغمبروں کی بعثت کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ اپنی ذات کی قسم اٹھا کر ان کے فرائض منصبی کا تعارف کرواتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا